بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان کے آخری عشرے کا طاقتور ترین عمل۔ حالات سنور جائیں گے، آپ کی دنیا سنور جائے گی، مشکلیں، پریشانیاں اور غم ختم ہو جائیں گی۔ شب قدر کی فضیلت پہلے سنتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ ان راتوں میں رمضان کے آخری عشرے میں آپ اس وظیفے کو کریں گے اور پھر دعا مانگیں گے، جتنی مشکلات ہوں گی، جتنی پریشانیاں ہوگی، جتنے غم ہوں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزارے گا، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا، اور اس سے زیادتی معلوم نہیں، اور کہ 1000 مہینوں سے یہ رات کتنی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے، قدردانوں کے لیے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر بہت خاص رحم فرمائی ہے، پہلی امتوں کو یہ نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہے کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں ورد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں بہت توڑی ہے، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا، اس کی تلافی میں یہ رات ڈالی گئی۔ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائے اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 837 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کا عبادت میں گزار دیا ہے اس نے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے فلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور 80 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا وہ شخص، اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ قدر سنائی۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا۔ اس رمضان کے آخری عشرے میں آپ نے ہر رات میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور آپ نے صدقہ دینا ہے، چاہے 10 روپے ہو یا 20 روپے ہو، آپ نے صدقہ دینا ہے۔ 2 رکعت آپ نے ہر رات میں نفل پڑھنے ہیں۔ نمازوں کو آپ نے کبھی بھی قضا نہیں کرنا، لیکن اس آخری عشرے میں آپ نے بالکل بھی نماز کو قضا نہیں کرنا۔ آپ جب سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے اور اسی رات شب قدر ہوئی تو آپ کو ایسا ثواب دیا جائے گا جیسے آپ نے 83 سال سے بھی زیادہ ہر رات میں قرآن شریف کی ختم کی ہوگی۔ اگر آپ نے اسی رات صدقہ دیا اور اسی رات شب قدر ہوئی تو آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ آپ نے 83 سال کی ہر رات میں صدقہ دیا۔ اگر آپ نے اسی طرح 2 رکعت نفل پڑھے ہوں گے اور اسی رات شب قدر ہوئی تو آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ آپ نے 83 سال کی ہر رات میں نفل ادا کیے ہیں۔ اور اس آخری
عشرے میں آپ نے استغفار کو لازم کرنا ہے اپنے اوپر، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے جتنی مشکلات ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس استغفار کو آپ نے ورد بنانا ہے اور اس استغفار کو آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی تمام مشکلیں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ استغفار کا ورد کرنا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، درود شریف کا ورد کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہے، صدقہ دینا ہے، نفل پڑھنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا ہے۔ آپ کی دعائیں خود بخود قبول ہوتی جائیں گی۔